محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبحان ربی العالی کا ایک سجدے کا خاص اور طاقتور ترین عمل ہے۔ اس کو آپ صرف ایک سجدے کے اندر اس ترتیب کے ساتھ اس تعداد میں پڑھیں، اس کے کمالات خود دیکھیں۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک سجدے کا اسم اعظم کا عمل ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور پھر جن کی سند ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر جن کا ذکر ہے، اور پھر مسنون اعمال ہیں، پھر بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری نماز کا حصہ ہیں، ہماری دعاؤں کا حصہ ہیں، ہماری عبادت کا حصہ ہیں، اور صبح و شام کے مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، پھر اہل اللہ کے نیک اعمال ہیں، ان کے تجربات ہیں، ان کے مشاہدات ہیں، پھر ان کی آگے ترتیبیں اور ترکیبیں ہیں مختلف۔ اس عمل کو اس کام کے لیے اتنی بار پڑھیں، اتنی ترکیب، اتنی تعداد ہے۔ یہ تعداد کا تعلق بھی جو ہے یہ اسلام کے ساتھ بھی ہے، قرآن و سنت کے ساتھ بھی ہے، اور کائنات کے نظام اور راز کے ساتھ بھی ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جس کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہے؟ بیت اللہ کے عمرے کے حج کے جو آپ کو چکر لگوائے جاتے ہیں اور طواف کروایا جاتا ہے، اس کی تعداد 7 ہے۔ آپ 8 کر کے کیوں نہیں کرتے؟ نمازیں 5 ہیں، آپ 6 کیوں نہیں پڑھتے؟ یا کہ ہمارے اوپر 6 فرض ہیں۔ اسی طرح جو رکعات ہیں مختلف رکھتے ہیں، جس فرائض کی اتنی ہیں، واجبات کی اتنی ہیں، نوافل کی اتنی ہیں، ہر چیز کا تعلق تعداد کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی سورتیں 114 ہیں، لا تعداد کیوں نہیں؟ ان کی آیات کی تعداد ہے، ان کے حروف کی تعداد ہے، پھر حروف کے آگے اعداد ہیں، علم العداد اور علم جفر اور علم رمل کے مطابق ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ عدد کے ساتھ ہے۔ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ رب العزت کے مبارک اسم اعظم کے اعداد ہیں 66، پھر ان کا جمع کریں تو ان کا مفرد عدد بنتا ہے 3۔ 3 عدد ہے کائنات کا نظام چلانے والا، اللہ رب العزت کا ایڈمنسٹریشن کا عمل ہے، جو اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کو بنایا، اس کو چلایا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی اسم مبارک جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اعداد ہیں 92، پھر ان کو جمع کریں تو ان کے مفرد بنتے ہیں 11، 11 کو پھر کریں تو اس کے بنتے ہیں 2۔ ہر چیز کا تعلق اعداد کے ساتھ ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی کائنات کے اندر نہیں ہے کہ جس کا تعلق اعداد سے نہ ہو۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ پھر آپ کو کسی وقت تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، وہ کوئی وقت ہوگا تو آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت سجدے کا ٹائم ہے کہ نہیں۔ صرف جو مکروہ اوقات ہیں اس میں یہ عمل نہیں کرنا۔ جب سجدے کا وقت ہو، آپ کسی بھی نماز سے پہلے، کسی بھی نماز کے بعد، باوضو حالت میں قبلہ رخ آپ تنہائی میں یہ سجدہ کریں، اور اس میں آپ نے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی گننے کے بغیر لا تعداد پڑھنا ہے۔ اس کی آپ نے گنتی نہیں کرنی، یہاں پہ گنتی نہیں کرنی۔ ویسے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ طاق عدد میں پڑھا جائے، 3، 5، 7، 9، 11 آپ تسبیح کی صورت میں سجدے میں پڑھیں، وہاں پہ طاق عدد ہے گننے کا۔ یہاں آپ نے جو عمل کرنا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کرنا ہے۔ اس کو گننے کے بغیر آپ نے کرنا ہے۔ ایک سجدہ کریں، اس میں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی لا تعداد آپ پڑھتے رہیں۔ جب آپ پڑھ کے اور سجدہ کر کے آپ تھک جائیں، آپ کا سر باری ہو جائے اور بلڈ سرکولیشن آپ کی دل سے دماغ کی طرف آئے، جب آپ کی بس ہو جائے، اس وقت آپ جو ہے دعا کریں۔ اسی وقت یعنی سجدے میں آپ سبحان ربی العالی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ میری بس ہو گئی ہے، سجدہ بہت طویل ہو گیا، 5 منٹ 10 منٹ، ہر انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم جو سجدے کی مشق کرواتے ہیں یا رات کو تہجد میں یا اور اوقات میں، اس میں تقریباً بہت سارے عام جو ہماری عمر کے ہیں ان کا بھی تقریباً 10-12 منٹ سجدہ عام ہوتا ہے، اور 10-12 منٹ کے سجدے میں آپ اپنی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ 5-7 منٹ کا سجدہ بھی ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا جسم بہت موٹا ہے، یا کولیسٹرول یورک ایسڈ زیادہ ہے، تو وہ تقریباً 3-4 منٹ کا سجدہ بھی کر سکتا ہے، اتنے اس کی بس ہو جاتی۔ تو جب آپ سجدے میں تسبیح کرتے سبحان ربی العالی پڑھتے آپ کی بس ہو جائے، پھر آپ پڑھنا روک کے اسی طرح سجدے کی حالت میں آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ ایک سجدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اور آپ کا مسئلہ بھی حل فرمائیں گے۔ آپ خود اس کی برکات دیکھیں گے۔ یہ بہت سارے عام اعمال ہیں کہ جو کرنے والے ہیں، اور سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے اور مکروہ اوقات سے ہٹ کے کرنا ہے، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا تعلق اور اپنی ذات سے لینے والا اور اعمال سے کام بنوانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، اور پوری امت مسلمہ کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔